والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ ہم سب کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی کا انتہائی قیمتی لمحہ، انتہائی حسین وقت کہ جو کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے، اور یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرم بالائے کرم کے پروردگار نے آج کے اس مبارک دن میں یوم ولادت کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک بھی نصیب فرمایا ہے، اور مزید کرم کے یہ لمحات ہم نماز فجر کی ادائیگی اور ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال یہ لمحات یہاں اسی انداز سے عرصہ دراز سے منائے جا رہے ہیں، جس میں ذکر ولادت ہوتا ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے، مختصر جلوس میلاد ہوتا ہے، پھر دعا اور فاتحہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک دو آیتیں میں نے ان مبارک ساعتوں کی مناسبت سے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ وہ لمحات ہیں کہ جب 12 ربیع الاول اس وقت آیا کہ جب نبی مکرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، اور جب مدت مکمل ہو گئی، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ ان لابنی ھذا لشأنا، کہ میرا یہ جو بیٹا ہے، یعنی پوری کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ اس کی بڑی شان و عظمت ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے شکم میں تھے تو دیگر عورتوں پر جو کیفیات گزرتی ہیں، عورتیں جن تکالیف سے گزرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے اس بیٹے کی بہت بڑی شان ہے، کیونکہ جب یہ میرے شکم میں تھے اللہ نے مجھے ہر تکلیف سے محفوظ فرما دیا، اور فرماتی ہیں کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں ہوا، احساس تک نہیں گزرا کہ میں اس کیفیت سے گزر رہی ہوں، اور حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان مبارک ساعتوں میں تشریف لائے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جو معتدل وقت ہے، جس میں اندھیرا چھٹ رہا ہوتا ہے اور صبح کا اجالا طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ آنے والا مولود مسعود، نہیں صحیح ہے، بالکل صحیح، آنے والا مولود مسعود وہ عظیم مولود ہے کہ جس کے آنے پر اب ظلمتیں چھٹنے والی ہیں اور ایمان کے اجالے طلوع ہونے والے ہیں۔ اور پھر اس عظیم انداز سے وہ تشریف لائے، جو روایات آئی ہیں ولادت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک انتہائی خوشبوؤں سے معطر ہے، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہیں، چہرہ والضحیٰ ہے، انتہائی منور و تاباں چہرہ لے کر آپ مہکتے ہوئے خوشبوؤں کے ساتھ اس طرح تشریف لائے ہیں کہ عام بچوں سے ہٹ کر دستے مبارک زمین پہ رکھے ہوئے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ خاص کیفیت جو روایتوں میں آئی ہے، اور اس پر علماء نے لکھا کہ مشیرن الی علوہ، کہ یہ جو کیفیت تھی آپ کے آنے کی، تو کہ آنکھیں چشمان مبارک آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے، تو یہ آپ کی رفتوں اور بلندیوں کی طرف ایک اشارہ تھا۔ ہاتھوں کی باقی انگلیاں ملی ہوئی تھیں، اور جس انگلی سے ہم شہادت کا اشارہ کرتے ہیں وہ کھلی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے وہ تشریف لائے ہیں۔ اور یہ بات بھی روایتوں میں موجود ہے کہ جو سب سے پہلے حضور نے دنیا میں آ کر جو پہلا کلام کیا وہ اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ چنانچہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ، جو آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے حضور کے خصائص یعنی خصوصیات پر اور حضور کی عظمتوں پر، تو اس میں لکھتے ہیں کہ اولو ما تکلم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سب سے پہلے جو گفتگو کی ہے دنیا میں آتے ہی یا آنے کے بعد کسی بھی وقت، تو وہ کلمات فرماتے ہیں کہ یہ ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحات حضور کی ولادت کے ہیں، تو ہم بھی ان کلمات کو پڑھ لیتے ہیں۔ میں ذکر کروں، آپ حضرات میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ وہ برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور ان کلمات کو ہم یاد کر لیں، یاد رکھیں، وقتاً فوقتاً پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت جامع الفاظ ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کے اولین کلمات سے نسبت حاصل ہے، تو ان کلمات کو ہم اپنے ذکر و اذکار میں شامل رکھیں۔ پھر ایک تو حضرت آمنہ کے بیانات ہیں جو والدہ ہیں، کچھ روایات وہ ہیں کہ جو سیدہ آمنہ کی روایات پر مشتمل ہیں، کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جو خواتین اس وقت مدد کے طور پر، معاونت کے طور پر موجود تھیں، جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی۔ ان میں دو خواتین بہت زیادہ قابل ذکر ہیں، ایک روایتیں کچھ ان سے مذکور ہیں، ایک حضرت عثمان بن ابی العاص ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ وہ وہاں پہ موجود تھیں، اور ایک مشہور و معروف صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کا نام یا مسجد میں عشرہ مبشرہ میں مذکور ہے، لکھا ہوا ہے۔ ان کی والدہ حضرت شفا بنت عمرو بن عوف
رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی موجود تھیں۔ تو روایتوں کا کچھ حصہ وہ ہے جو حضرت آمنہ خود بیان کرتی ہیں کہ میری کیا کیفیات تھیں۔ روایتوں کا کچھ حصہ وہ ہے کہ جو ان خواتین نے کہ جو وہاں موجود تھیں انہوں نے بیان کیا۔ وہ فرماتی ہیں، یہ خواتین ان کا اور سیدہ آمنہ کی بھی جو روایات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، جو تینوں یا چاروں روایتوں میں ایک چیز جو تمام روایتوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا اس گھر کی روشنی بڑھ رہی تھی، اجالے بڑھتے جا رہے تھے۔ اور حضرت عثمان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں موجود تھی اور میں نے دیکھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا ان النجوم لا یقعن علی الارض، ستارے ایسے معلوم ہوتا تھا زمین کی طرف جھک رہے ہیں کہ جیسے ابھی زمین پر اتر آئیں گے، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ بھی زمین کا بوسہ لینا چاہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا۔ ایک یہ منظر دیکھا۔ پھر حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ سطع، بعض روایتوں میں خرجا منی نور، کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو جیسے مجھ سے ایک نور جدا ہوا، اور اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ اس کے اجالے میں نے وہیں سے میں نے ایک علاقہ ہے ملک شام میں بصرہ، ایک تو مشہور بصرہ ہے وہ الگ ہے، بصرہ ایک علاقہ ہے ملک شام میں، کہتی ہیں کہ میں نے یہیں سے مکہ سے حضور کے اجالے میں بصرہ کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ اور ایک روایت میں اعناق الابل کا ذکر ہے کہ میں نے جو اس وقت بصرہ میں اونٹ چل رہے تھے یہاں سے میں نے ان اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی۔ اللہ نے وہاں سے یہاں تک اتنا اجالا کر دیا۔ خاص ملک شام کا ذکر اس لیے ہے، یہ واقعات اس لیے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضور کی ان بشارتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو پچھلی کتابوں میں موجود چلی آ رہی تھی اور حدیث میں بھی مذکور ہیں، امام بیہقی نے اور دیگر نے بھی بیان کیا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ پچھلی کتابوں میں جن کے بارے میں فرما دیا گیا کہ مولدہ بمکہ، ان کی ولادت مکہ میں ہے، ومہاجرہ بیثرب یا بطیبہ، اور ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ طیبہ ہے، وملکہ بالشام، اور ان کی سلطنت کا ظہور ملک شام میں ہوگا۔ یہ ایک بشارت رہی ہے شروع سے اور احادیث کریمہ میں موجود ہے یہ۔ اور اسی کی تشریح میں ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو فرمایا نا ملکہ بالشام، کہ حضور کی سلطنت ملک شام میں ظاہر ہوگی، تو وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں سلطنت قائم فرمائی اور اسلام کا پرچم بلند کیا، اور آپ نے بے شمار فتوحات اسلام کے لیے حاصل کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی سلطنت یہ دراصل رسول اللہ کی سلطنت ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں جو کچھ ہوا وہ خلافت تھی، اور سلطنت کا آغاز، ملوکیت کا آغاز حضرت امیر معاویہ سے ہوا، لیکن یہ باعث طعن نہیں ہے، بلکہ ملکہ کہہ کر فرمایا کہ ان کی سلطنت بھی محمد کی سلطنت ہے۔ یہ تو یہ حضور کا اس وقت تشریف لانا ولادت کے وقت، اور پھر ان محلات کا روشن ہونا اور وہاں کے دیگر چیزوں کا روشن ہونا، یہ حضور کی سلطنت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت شفا جن کا بھی میں نے ذکر کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں وہ عورت ہوں، یہ خوش نصیبی ہے ان کی، یہ سعادت بس انہی کے حصے میں لکھی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں وہ خاتون ہوں کہ جب حضور تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں آئے ہیں، یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو عالم ان کے ہاتھوں میں آئے ہیں، سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور فرماتی ہیں کہ بس پھر میں جہاں جہاں دیکھتی تھی مجھے نور ہی نور نظر آ رہا تھا، جیسے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پر۔
ہر طرف اجالا تھا، ہر طرف نور تھا۔ حضرت امام ابو شامہ رحمہ اللہ ایک صاحب سیر ہیں، سیرت نگار ہیں، بزرگان دین سیرت کی کتابوں میں ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قد اشتہر ذکر ھذا النور فی القریش، یہ جو ولادت کے وقت نور ظاہر ہوا ہے یہ اتنا بعد میں مشہور ہوا کہ باقاعدہ قریش میں، قبائل میں اس کا بڑا ذکر ہوتا رہتا تھا کہ فلاں گھر میں جو ولادت ہوئی ہے بی بی آمنہ کے ہاں، تو ان کے گھر میں جب ولادت ہوئی تھی تو نور بہت زیادہ ظاہر ہوا تھا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اس نور کا چرچا بہت عرصے تک رہا، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر واقعات کائنات میں پیش آئے۔ آسمانوں پر شیاطین کا جانا بند کر دیا گیا، جو آسمانوں پہ جاتے تھے پھر کچھ باتیں سن کر فرشتوں کی پھر وہ ملا جلا کر لوگوں میں پھیلا دیتے تھے۔ حضور کی ولادت کا وقت آیا، اللہ نے آسمانوں کا راستہ بھی شیطانوں کے لیے بند کر دیا۔ شہر مدائن میں کسریٰ کا محل تھا، اس کے 14 کنگرے گر گئے حضور کے آنے سے، اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں تک سلطنت بس ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی غلامان محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ دریائے بحیرہ ساوا کہ جو ایک عرصہ دراز سے جاری تھا، جس کے گرد بت پرستی ہوتی تھی، حضور کی ولادت ہوئی تو وہ بحیرہ ساوا بھی خشک ہو گیا۔ کوئی ندی پہلے سے خشک تھی، حضور آئے تو بہنے لگ گئی، کوئی بہہ رہی تھی وہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی وہ خشک ہو گئی۔ یعنی ایسے عجیب و غریب واقعات ظہور پذیر ہوئے کہ جو گویا ہر واقعہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ آنے والا بہت عظیم آ رہا ہے، بہت رفیع الشان آ رہا ہے۔ بلکہ غالباً حضرت صاحب قصیدہ کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لہن نسب العالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب و نسب اتنا عالی ہے، اتنے بلند و بالا ہیں، وہ حسیب نصیب نعیم متکرم، کہ وہ حسب میں بھی اونچے ہیں، نسب میں بھی اعلیٰ ہیں، نعمتوں میں بھی سب سے بالا ہیں، اور فضل و کرم میں بھی بے مثال ہیں۔ تو اللہ نے وہ مولود مسعود ان لمحات میں کائنات کو عطا فرمایا، اور کائنات کو کیا عطا کیا؟ وہ تو خود جانے کائنات بن کر آئے ہیں، تو ان کا آنا کیوں کر عید قرار نہ پائے۔ اور آج تو جیسے شروع میں بھی ذکر کیا کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو جمعہ تو ویسے بھی عید کا دن ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے بارے میں، ھذا یوم، جمعے کا دن وہ دن ہے، جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، کہ جس کو اللہ نے اہل اسلام کے لیے عید کا دن بنا دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ ذہن میں لوگوں کے بات رہتی ہے۔ تو عید میلاد کیسے ہو گئی، یہ عید کیسے ہو گئی؟ تو ایک تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جمعہ، ہر جمعہ عید کا دن، تو ہر مہینے میں 4 عیدیں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے۔ اور میلاد النبی کو جو عید کہتے ہیں یہ خوشی کے معنی میں، یہ لغوی طور پر عید ہے، خوشی کے معنی میں ہے کہ ساری خوشیاں انہی کے طفیل ہیں، ساری خوشیاں انہی کی برکتوں سے ہیں۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، کعبہ بھی حضور کی تجلی کا ایک پرتو ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یعنی یہ ساری عیدیں بھی، عید الفطر ہو، اضحیٰ ہو، انہی کے دم قدم سے ملی ہیں، انہی کی برکتوں سے ملی ہے۔ آج بھی مڈل ایسٹ میں، عرب دنیا میں ان کی جو قومی دن آتا ہے اس کو عید الوطنی کہتے ہیں، العید الوطنی، یعنی وطن کی عید ہے، تو وہ عید بمعنی خوشی ہے۔ وہاں کوئی نہیں کہتا، جبکہ وہ تو زیادہ دعویٰ کرتے ہیں توحید کا، وہاں کوئی نہیں پوچھتا ان سے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے بعد یہ عید الوطن کہاں سے پیدا ہو گئی۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عید بمعنی خوشی ہے۔ تو اس طرح اگر کسی عید کا کوئی تصور پیش کرتا ہے
کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، تو عید الوطن ہی ہو سکتی ہے، تو پھر اس نبی کی عید کیوں نہیں ہو سکتی جن کے طفیل سے وطن اللہ نے عطا فرمائے ہیں؟ تو اس لیے یہ اس کو وسیع ترین تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو آج 2 عیدیں اللہ نے جمع فرما دی ہیں، جمعے کا دن بھی ہے اور عید میلاد النبی بھی ہے، اور یہ 2 عیدوں کا لفظ بالکل اس روایت کے مطابق ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک یہودی نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کو آیت ملی ہے عرفات کے دن حضور کے حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت اتنی عظیم ہے کہ اگر یہ ہمیں ملتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سنو، تم تو ایک دن اس کو عید کا دن بناتے، ہمیں جب یہ آیت ملی تو ہمیں تو اللہ نے یہ 2 عیدیں عطا فرما دی۔ ایک تو یہ آیت ملی، یہ خوشخبری تھی ہمارے لیے، اور دوسرا جمعے کا دن تھا، وہ یعنی حج کا دن جمعے کا وہ دن تھا جس کو حج اکبری کہا جاتا ہے، تو اللہ نے تو ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ جمعہ تھا اس دن اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ تھا، انہیں بھی معلوم تھا کہ اگلا دن بقرعید عید کا دن ہے، پھر بھی ابن عباس ایک دن پہلے عید کا اطلاق کر رہے ہیں۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ عیدیں معروف کون سی ہیں، لغوی کون سی ہیں، تو یہ کوئی بحث نہیں ہے کرنے کی، نہ کوئی ایسی الجھن والی کوئی بات ہے۔ اور 2 عیدوں کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ایک جمعے کا دن تھا اور ایک نزول آیت مبارکہ تھا، تو جس دن جمعہ اور نزول آیت جمع ہو جائے وہ 2 عیدیں ہو سکتی ہیں، تو جس دن جمعہ اور وہ رسول کے جن پر پورا قرآن نازل ہوا وہ جمع ہو جائیں تو 2 عیدیں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ تو حضرت ابن عباس کی اس روایت سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو آج کا دن بہت عظیم دن ہے، جس قدر ہو سکے بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے رہیے، درود و سلام جتنا ہو سکے پیش کریں، کہ جمعہ تو ویسے بھی درود و سلام کے حوالے سے مشہور و معروف ہے۔ پھر دوسری طرف جب اس وقت ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ جب مغربی دنیا حضور کے ذکر کو گھٹانے کے لیے کھڑی ہے، امت کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے کہ انہیں یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ ان کے لیے ہرگز خوشگوار نہیں ہو سکتا، ان کے لیے یہ سب کچھ انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ کہیں حضور کے پرچم لہرائیں، کہیں یہ ساری روشنیاں ہوں، کہیں یہ سارا ذکر و اذکار ہو۔ تو کم سے کم اس ربیع الاول میں ہم آپس کے اختلافات کو بھلا کر کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ فلاں ہیں تو فلاں ہیں، اس وقت اس تناظر میں کہ ایک طرف وہ ساری دنیا جمع ہے جو رسول اللہ کا پرچم سر نگو کرنا چاہتی ہے، تو ایسے وقت میں انہیں ایک متحد ہو کر جواب دینے کے لیے ہم آپس کے ان تمام قیل و قال کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کے لیے جمع ہو کر مل کر اس پرچم کو بلند کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ایک نشان ہے، محبتوں کے اظہار کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، تاکہ ہم حضور کی بارگاہ سے آج کے اس تناظر میں ان غیر مسلموں کے مقابلے میں چھوٹا سا ایک جواب دے کر ہم کچھ حضور کی توجہ حاصل کر سکیں اور قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچ سکیں۔ حضور کی بارگاہ کا مقام یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی حاضر ہوتا ہے یا خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ سرکار تک یہ عقیدتیں پہنچتی ہیں اور وہ اللہ کی عطا سے باخبر ہوتے ہیں اور پھر وہ عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو بھی نوازا، وہ ان سے بھی خوش ہوئے۔ حضرت نابغہ جادی بنو جاد کے بہت بڑے شاعر ہیں، جب اسلام لائے اور حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کی، سرکار اتنے خوش ہوئے، حالانکہ تعریف حضور کی اپنی تھی، خود ہی خوش ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لا فضل اللہ فاقہ، اے نابغہ اللہ تمہارے چہرے کی رونق سلامت رکھے، کبھی تمہارے دانت نہ ٹوٹیں، کبھی تمہارے چہرے کی رونق خراب نہ ہو۔ علماء نے لکھا کہ 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی لیکن کبھی ان کا کوئی دانت نہیں ٹوٹا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت تھی۔ حضرت سواد بن قارب حضور کے بہت معروف صحابی ہیں، اپنے زمانے کے شاعر بھی ہیں، کاہن بھی تھے یہ اسلام لانے سے پہلے، لیکن جب یہ اسلام لائے حضور کی بارگاہ میں پورا قصیدہ پیش کیا، حضور کی تعریف کی، آخر میں کہتے ہیں اور کیا خوبصورت تمنا ہے،
ہم بھی اس کو اپنی تمناؤں میں شامل رکھیں۔ حضرت سواد کہتے ہیں، سواد بن قارب کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں فَكُن لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ۔ یا رسول اللہ، آپ میری اس دن شفاعت کیجئے گا جس دن سواد بن قارب کو آپ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا، آپ مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ حضور نے پورا قصیدہ سن کر فرمایا افلحت یا سواد، اے سواد تم کامیاب ہو گئے۔ یعنی حضور نے ضمانت بھی لے لی اور خوشی کا اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ تو پھر وہ مثالیں ہیں جو صحابہ ہیں، جو بحالت ایمان جنہوں نے حضور کی تعریف کی۔ عالم تو یہ ہے ان کی ولادت سے نسبت کا اور کچھ کلمات فرحت و انبساط کا، ان کی بارگاہ میں پھر خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تو پھر مسلمانوں اور صحابہ کی مثالیں ہیں۔ ابو لہب جیسا سخت کافر بھی اگر اس وقت کے جب اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مولود جو پیدا ہوا آگے چل کر نبی ہیں، یہ اعلان کریں گے نبوت کا، اسے کچھ پتہ نہ تھا، اس نے خوشی میں صرف اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا۔ تو جب مرنے کے بعد، یعنی ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، پوری خلاصہ اس کا ہے، پوچھا گیا کہ کیسا ہوا معاملہ؟ کہنے لگا کہ بہت عذاب میں ہوں، عذاب الہی میں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس سے مجھے کچھ پانی پینے کو مل جاتا ہے، کچھ پانی پینے کو مل جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب ایک سخت سے سخت کافر کو بھی، جو دشمن رسول رہا پوری زندگی، اسے بھی وہ لمحہ ضائع نہ ہونے دیا اللہ نے، جس لمحے اس نے خوشی منائی تھی اللہ نے وہ لمحہ ضائع نہ ہونے دیا اس کا، اور اسے نفع ملا۔ فرماتے جو صاحب ایمان حضور کی محبت میں خرچ کریں، حضور کی محبت میں ذکر کریں، فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ اللہ انہیں قیامت کے دن محروم فرما دے۔ تو یہ مثالیں ہیں، یہ اشارے ہیں، بہت کچھ سمجھانے والے اشارے ہیں۔ اور غالباً حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، ان کا بھی ایک پورا نعتیہ کلام ہے، دیوان سالک ہے، اس میں فرماتے ہیں، اور کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ربیع الاول میں مسلمان نہ کیوں کریں ان پہ جان و مال قرباں، ربیع الاول میں مسلمان نہ کیوں کریں ان پہ جان و مال قربان، کہ ابو لہب جیسے سخت کافر بھی خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ آج اس وقت کم از کم ہمیں مل جل کر آقا دو جہاں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بس آخری بات یہ کہ درود و سلام کے ساتھ ساتھ اور اس پرچم کشائی کے ساتھ ساتھ یہ خوشی کے انداز کے ساتھ ساتھ ہم دو باتیں خاص طور پر عہد کریں۔ ایک تو عہد وفا کریں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آج کا دن وفاداری کا ایک دن بن جائے جو ہمیں سرکار سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دے، قائم کر دے، اور حضور کی سنتوں پر عمل پیرا بنا دے، حضور کی ذات سے ہمیں منسلک کر دے ہمیشہ کے لیے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر رہیں۔ علماء فرماتے ہیں، اور غالباً حضرت ابو ابراہیم التجیبی ایک بزرگ ہیں، صاحب شفا حضرت قاضی ایاز نے لکھا کہ آدمی جب حضور کی سیرت کو پڑھے تو اپنے آپ کو اس طرح حضور کی بارگاہ میں پیش کرے کہ جیسے خود حضور سامنے ہیں اور میں ان کی سیرت کو دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہاں سے بھی وہ توجہ فرماتے ہیں۔ تو ایک تو آج کے دن کو عہد وفا کا دن بنا لیں، حضور سے اپنی وفاداری کو ایسا مضبوط کر لیں، اور پھر کوئی ایک سیرت مصطفیٰ پر کتاب ضرور ہم پڑھیں، مکمل اس کو اچھی طرح پڑھیں، سبقاً پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو عہد وفا بھی ہو، اور باقی جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم آپس میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں محبتوں کو تقسیم کریں، محبتوں کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ امت مسلمہ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں حسن اخلاق کی صورت میں بھی خراج عقیدت پیش ہو سکے، اور ذکر و اذکار کی صورت میں بھی خراج تحسین پیش ہو سکے۔ بس انشاءاللہ اب یہ مختصر سی دعا ہے، باقی اس کے بعد انشاءاللہ پرچم کشائی کے لیے وہاں مکمل تیاری ہے۔ جامعہ انوار القرآن کی طرف سے برس ہا برس سے الحمدللہ یہ انتظام چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ طلبہ انوار القرآن اور حضرت علامہ استاذ العلماء علامہ رضوان صاحب کی سربراہی میں پرچم کشائی مختصر سا قریب کی ان 2-3-4 گلیوں میں
جلوس جو ہر سال ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہیں پر حضرت استاذ العلماء علامہ حقانی صاحب کے مزار پر آ کر دعا ہوگی، کچھ لنگر شریف پیش کیا جائے گا، اسی کے ساتھ یہ محفل اختتام پر پہنچے گی۔ آپ ان میں سے جس جس جگہ پر بھی شریک ہو سکیں، جتنا وقت بھی آپ دے سکیں، یقیناً باعث حصول برکت ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، دعائے صحت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم آج کے اس مبارک دن کے طفیل سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ امداد حسین صاحب کے لیے دعا کا کہا ہے، دعا کیجئے، مشکلات میں ہے وہ، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ان کا نام امداد حسین ہے تو اللہ حضرت حسین کے طفیل ان کی امداد فرمائے اور ان کی بہترین مدد نازل فرمائے، اور آج یوم میلاد کی برکتوں سے جتنے پریشان ہیں پوری امت کے حال پر اللہ رحم فرمائے، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پرچم کشائی کے لیے آپ حضرات تشریف لے چلیں۔